اللہ 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 اللہ۔ 2 منٹوں کے اندر ایک بیماری ابھی عام پھیلی ہوئی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ کورونا وائرس۔ اچھا، میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، جن ملکوں میں یہ زیادہ پھیلی ہے نا، اگر آپ تحقیق کر لیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ انہی لوگوں پہ زیادہ پھیلی ہے جو عالم اسلام اور مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب نوٹ کر لیں، سب سے زیادہ، پھر وہاں سے آگے یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، آزمائش کی شکل ہے یہ۔ لیکن یہ چیز دنیا کفر کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ بھی جو ہے مان گئے ہیں کہ اس عذاب کو ختم کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہمارا کوئی نظام نہیں چل سکتا، تحقیق نہیں چل سکتی اس کے سامنے۔ اس کا آسان حل ہے، آسان حل۔ آپ اگر چاہتے ہیں، لوگوں نے مسجدوں کو تالے لگا دیے ہیں، لوگوں نے اجتماع مجمع میں بیٹھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں کے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی، حالانکہ جب ایسے آزمائش آتی ہے تو مسجدیں بھرنی چاہیے، استغفار زیادہ ہونا چاہیے، توبہ زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا دھونا زیادہ ہونا چاہیے۔ موت تو آ کر رہے گی، چاہے ہم کورونا وائرس سے بچیں یا نہ بچیں، موت سے تو نہیں بچ سکتے نا، بلکہ کورونا وائرس میں مرنے والا اگر صحیح العقیدہ یقین رکھنے والا ہے تو وہ شہید ہوگا، چونکہ طاعون میں مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، لوز موشن جس کو ہو جاتے ہیں، یہ تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو کورونا وائرس میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا علاج کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جیسے ابھی مجمع میں آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ مجمع میں جائیں گے، سارا دن لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا ہوتا ہے، تو آپ یہ عمل کر کے جائیں، آپ پہ اس کا اثر نہیں پہنچے گا، دوسرے سے آپ کو منتقل نہیں ہوگی۔ وہ ماسک پہننا کوئی علاج نہیں ہے اس کا، یہ تو آج جدید سائنس بھی کہہ چکی ہے کہ ماسک سے وہ رکتا نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے وہاں چائنا کے اندر مسلمان عورتوں کے نقاب چھینے تھے، برقعے نوچے تھے، آج وہ سارے ماسک پہننے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، اس کا ماسک حل نہیں ہے، اس کا حل 2 چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا حل 2 چیزیں ہیں۔ ایک، دعائے انس کو فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ پہ یہ اٹیک اس دن نہیں کرے گا جس دن آپ نے یہ پڑھ لی دعا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس دن کے ہر شر سے بچا لیں گے۔ ایک تو ہمارا زبان نبوت پہ اعتماد ہے، دوسرا اس کا حل میں بڑا احسن آپ کو عجیب بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سرسوں کا زیتون کا آئل لے لیں، اس کے اوپر آپ نے جو ہے آیت کریمہ ہے بڑی قرآن پاک کی مختصر سی، قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ یہ آیت کریمہ 11 مرتبہ آپ تیل پہ دم کریں، اس کو ناک کے اندر اور ناف کے اندر لگا لیں، آپ مجمع میں چلے جائیں، اس کا آپ کو اثر نہیں پہنچے گا۔ یہ بیماری ناک کے ذریعے ہی جاتی ہے، یہ نتنوں کے ذریعے، اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں، آج کے جدید وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی زیادہ پئیں، تاکہ یہ حلق میں جب پہنچتی ہے تو حلق میں بیٹھی ہوتا ہے وائرس، تو یہ وہاں سے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ پانی پئیں گے تو وہ پھیپھڑوں میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ پیٹ میں چلا جائے گا اور وہاں سے وہ ختم ہو کے باہر نکل جائے گا جسم سے۔ اب یہ جب پانی نہیں پیا جاتا، چونکہ یہ خشک ہوتی ہیں ہمارے یہ حصے، ناک میں یہ کھینچتے ہیں، جو خشک ہوگا تو یہ بیماری کو کھینچے گا۔ آپ ناک کو تر رکھیں اور ناف کو، یہ اللہ نے نظام بنایا انسان کے اندر، اور آپ یہ چیک کر کے دیکھیں۔ ویسے بھی جو وبائیں، آپ کو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، الرجی ہوتی ہے ڈسٹ کی وجہ سے، بعض لوگوں کو یہ عمل کر کے جائیں، انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ وآخر دعوانا